السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، جب کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو آپ یہ عمل ضرور کر کے جایا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے۔ تو وہ عمل کون سا ہے جو مریض کو دیکھنے جانے سے پہلے کرنا چاہیے؟ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا ایک ارشاد، آپ سماعت فرمائیں کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کسی بیمار کی مزاج پرسش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کا نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر کتنا افضل و اعلیٰ ہے، اور اس نکلنے والے کو اللہ کس طریقے سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک غیبی منادی ندا دیتا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا، بے شک، سبحان اللہ، تیرا چلنا اچھا، اور تو نے جنت میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ بے شک، سبحان یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو میرے صحابہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک منادی غیب سے ندا دیتا ہے، اور کیا ندا دیتا ہے؟ تیرا چلنا اچھا، اور تو نے جنت میں بڑا مقام حاصل کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں تسبیح ثواب ہے، روزہ ثواب ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ثواب کا کام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، تہجد گزاری ثواب کا کام ہے، ویسے ہی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا یہ گناہ کا کام یا معمولی کام نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ جنت میں بڑا مقام حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنن ترمذی کی ایک حدیث اور سماعت فرمائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں، اور ٹھنڈے کلیجے سے سوچیں کہ ہم آج مسلمانوں کے اس حقوق کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا بیمار کی عیادت کے معاملے میں ہم کتنی کوتاہی برتتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کس نے سنا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح کو کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی، ایک دو فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کوئی معمولی کام ہے؟
اس کی حکمت میں بتاؤں گا کہ اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کی حکمت بتاؤں گا۔ اگر کسی عمل کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اس عمل کی حکمت کو جاننے کی کہ آخر اتنی فضیلت کیوں، آخر اتنا ثواب کیوں۔ 70,000 فرشتوں کی طرف سے دعا۔ صبح کو آپ تو تھوڑی دیر کے لیے بیمار کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے، لیکن آپ کا تھوڑی دیر کے لیے جانا 70,000 فرشتوں کو شام تک آپ کے لیے دعا میں مصروف رہنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور وہ 70,000 فرشتے شام تک عیادت کرنے والے کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اور شام کو اگر کیا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ کون پوچھے گا؟ یہ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا۔ اللہ بندوں سے فرمائے گا، بنی آدم یعنی آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، خدا بندہ تو رب العالمین ہے، میں تیری کس طرح عیادت کرتا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم بندے کے پاس جائیں تو خدا مل جاتا ہے۔ توجہ جاؤں گا، جا رہے ہیں ہم بندے کے پاس، اور بندے کے پاس جاؤ تو خدا مل جاتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں حضور کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ، تم اللہ کو پالو گے، تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد حضور کے پاس پہنچ جائے اور حضور اس کے لیے بخشش کی دعا کر دے، تو آپ جانتے ہیں بندہ بھی بخشش کی بھیک مانگے اور حضور بھی اس کی مغفرت کی دعا کرے، تو قرآن کہتا ہے لا وجد اللہ، تو وہ اللہ کو پا لے گا اس حال میں کہ میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا، میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یعنی عیادت کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی عیادت کرتا ہے تو مولا عز و جل کو وہ پا لیتا ہے اس حال میں کہ مولا عز و جل اس بندے کے قریب پہنچنے والے کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور اس کے معصوم فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ہم جائیں بیمار کی عیادت کے لیے اور پروردگار جل جلالہ کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت کی تلاش میں جاتا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچئے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے اگر کوئی جائے تو گویا یہ رحمت کی تلاش میں نکلا ہے، اور اگر رحمت کی تلاش میں نکلنے والا بندہ کسی مریض کے پاس پہنچ کر کے بیٹھ جائے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مریض کے پاس بیٹھا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، رحمت کے سمندر میں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھے تو گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور جا کر کے بیمار کے پاس بیٹھے تو وہ بیمار کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے اندر وہ غوطہ لگا رہا ہے، رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایسے عظیم عمل کو لوگوں نے فارمولیٹی سمجھ لیا اور اس کی لوگ قدر بھی نہیں کرتے، اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ کریں۔ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی وہ مسند امام احمد ابن حنبل کی تھی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک ادب سکھا رہا ہے ہمیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو کس طریقے سے جاؤ، جی، اور اس طریقے کو اپنانے کا فائدہ کیا۔ ایک تو یوں ہی آپ چلے گئے عیادت کے لیے تو اس کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، لیکن جس اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے فرمایا اس اہتمام سے اگر گئے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، جس نے وضو کیا اور وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، وضو کر کے نکلا اور اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسش کے لیے وہ نکلا کہ میں نے وضو اس لیے کیا ہے تاکہ میں وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر لوں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسے 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ وضو کر کے عیادت کے لیے جاؤ، بیمار کی مزاج پرسش کرو، وضو کر کے جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 60 سال کی دوری جہنم سے اللہ عز و جل اس عیادت کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں کہ مریض کو دیکھنے جانے والا یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس عمل کو کبھی مت چھوڑنا۔ اگر آپ کے کوئی پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو دیکھنے ضرور جائیں، انشاءاللہ اس جانے کی عوض اللہ آپ کے نامہ اعمال میں خوب نیکیاں لکھ دے گا۔ اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ وضو کر کے کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال کے فاصلے کی دوری سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیمار کی عیادت کو ضرور جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔